الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. آج تاریخ اسلام لیکچر کے 765 نشست انشاءاللہ منعقد ہو رہی ہے، جس کو مشہور اسکالر جناب سید اسلام الدین مجاہد مخاطب کر رہے ہیں. آپ کا عنوان ہے ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآباد کے نامور ثبوت اور کارنامے. جہاں تک کہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہے وہ کچھ تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ اسم با مسمہ ہے، ان کے نام میں اسلام بھی ہے اور دین بھی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ مجاہد بھی ہے ماشاءاللہ سے. اور میں اس سے زیادہ ان کے بارے میں کچھ بولنا نہیں چاہتا. یہ ہر وقت ہمارے یہاں پر اجلاس ہوتے ہیں تو اس کو مختلف عنوانوں سے مخاطب کرتے ہیں. آج کا بہت اہم عنوان ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآباد کے نامور ثبوت ہیں، جامعہ نظامیہ کے طالب علم تھے، ریسرچ اسکالر اور باہر کئی کتابوں کے محقق اور مفسر رہے ہیں. اب ان کی تعلیمات پر آپ کا سیر حاصل مقالہ آپ سنیں گے، اور آپ کو دلی میں ایک سیمینار ہو رہا ہے، وہاں بھی دعوت دی گئی ہے ڈاکٹر صاحب کو. میں سمجھتا ہوں اس کی تیاری میں بھی وہ بہت لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے اخبار اکیڈمی کی جانب سے بھی ایک نمائندوں کو طلب کیا گیا ہے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے جتنے نگارشات ہیں اور ان کے کتابیں ہیں اس کی فہرست تیار ہو رہی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کتابیں نمائش میں داخل کریں. اب میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب کو جاری. رضوانی صاحب، محترم جناب عمر علی خان صاحب، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تاریخ اسلام کی اس نشست کے لیے میں نے جس عنوان کو منتخب کیا ہے اس کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے عمر علی خان صاحب نے وضاحت کی ہے. حیدرآباد فرخندہ بنیاد آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 4 صدیوں میں یہاں ایسی بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی اور انہوں نے علم و فن کے میدان میں ایسے کارنامے انجام دیے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو ایک بہت بڑی تاریخ ہم تیار کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ خود اہل حیدرآباد نے ان اہل علم حضرات کی قدر نہیں کی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سی ایسی علمی شخصیتیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی علم کی توسیع کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، وہ گوشے گمنامی میں چلے گئی. اس کی ایک مثال خود ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہیں. آج کا عنوان میں نے 2 وجہ سے انتخاب کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی تاریخ پیدائش 19 فروری 1908 میں وہ پیدا ہوئے، ہمارے اپنے شہر میں پیدا ہوئے، اور بالکل قریب کے علاقے میں وہ ایک زمانے تک رہتے ہیں. اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ ان کی پوری تعلیم و تربیت حیدرآباد میں ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پیدا ہوئے امریکہ چلے گئے یا کسی اور ملک کو چلے گئے، بلکہ جامعہ نظامیہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد عثمانیہ یونیورسٹی میں وہ یعنی وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد لا کالج میں بحیثیت پروفیسر کے بھی انہوں نے خدمات انجام دی. پھر اس کے بعد جو حالات یہاں پر بدل گئے، اور ان حالات کو ایک خطرناک موڑ دینے سے پہلے وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر امن قائم ہو اور سلطنت آصفیہ محفوظ رہے. اس کے لیے ایک وفد کی شکل میں وہ لوگ فرانس گئے تھے، اور واپسی میں
यहाँ पर पुलिस एक्शन हो गया और जब इसकी इत्तला डॉक्टर साहब को मिली तो उन्होंने कहा कि अब मैं हैदराबाद में कदम नहीं रखूँगा। चुनाचे सुकूत हैदराबाद के बाद वह हैदराबाद नहीं आए और उसके बाद उन्होंने फ्रांस को अपना मुस्तकिल क़ियामगाह बनाया और तकरीबन 60 साल तक वहाँ उन्होंने ऐसी गैर मामूली खिदमत अंजाम दी है कि यूरोपीय अक़वाम ने उनके दलाइल को सुनकर इस्लाम कबूल कर लिया है। बयान किया जाता है कि एक एक दिन में कई सौ लोग उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किए हैं। तो ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन आज की नौजवान नस्ल जो हैदराबाद में बसती है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग सिर्फ नाम से भी उनके वाकिफ़ नहीं हैं कि हमीदुल्लाह साहब कौन थे। उनकी खिदमत तो बहुत दूर की बात है। अब जबकि आप जानते हैं कि 2008 में उनकी पैदाइश के 100 साल मुकम्मिल हुए थे। होना तो ये चाहिए था कि हमारे दीनी इदारे, हमारी दीनी जमातें, और ये बात मैं वजाहत से कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर हमीदुल्लाह ने हर मसलक की और हर फ़िक़्ह की तायीद की कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर। उन्होंने अपने तौर पर कोई इदारा नहीं कायम किया, उन्होंने अपने तौर पर किसी की मुखालिफत नहीं की, बल्कि इल्मी दलाइल के ज़रिए उन्होंने हर एक को जो है ना सही मालूमात फराहम की। चुनांचे हैदराबाद उनके लिए एक ऐसा मुकाम था कि उनकी यहाँ पर सदी तकारीब बनाई जाती और उनके इल्मी कारनामों को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जाता। लेकिन ये काम भी हमारे पास नहीं हो सका। अब दिल्ली में 17 और 18 तारीख को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली वाले कर रहे हैं डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब पर, और इसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि तकरीबन पूरे उन्वानात का उन्होंने अहाता किया है। और ये बात मालूम हुई कि हैदराबाद में इस कॉन्फ्रेंस को वो करना चाहते थे, लेकिन यहाँ के ज़िम्मेदारों का ताउन उनको हासिल नहीं हुआ, जिसके नतीजे में ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली में मुनक्किद हो रही है। और जिन लोगों को वो जानते हैं उन्होंने मदऊ किया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। ज़ियाउद्दीन नैयर साहब हैं और मौलाना फसीहुद्दीन निज़ामी साहब है जो जामिया निज़ामिया के लाइब्रेरियन हैं। तो इस तरीके से 2-4 अफराद को उन्होंने अपने तौर पर बुलाया है उन्वानात देकर, जबकि ये कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में होनी चाहिए थी, क्योंकि वो उनका वतन रहा और उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी और अपने वतन से उनको जो मोहब्बत रही, उसका सबूत ये है कि वो फिर दोबारा यहाँ नहीं आए, लेकिन हमेशा हैदराबाद के लिए, हैदराबाद के मुसलमानों के लिए तड़पते रहे। लोगों ने मुझे खतूत बताए कि किस तरीके से वो दर्द अंगेज़ अंदाज में खतूत लिखते रहे यहाँ के लोगों को, और अपने तौर पर उन्होंने लोगों की रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम दिया है। तो ये एक ऐसी गैर मामूली शख्सियत हैदराबाद में पैदा हुई है कि मैंने जब हमीदुल्लाह साहब पर मुझे पढ़ने का मौका मिला तो मैं आपको बिल यकीन ये कहना चाहता हूँ कि तकरीबन 10-15 दिन से मैं मुसलसिल पढ़ रहा हूँ। इसके बावजूद भी उनकी शख्सियत का पूरा अहाता करना नामुमकिन है। इतनी उनकी तसानीफ है, इतने उनके मिखाले हैं, और ऐसे ऐसे उन्वानात पर है कि जिन उन्वानात पर आपको आम जगह पर ये यानी नहीं मिलते हैं। मसलन सबसे अहम तरीन जो बात उनकी ये है कि उन्होंने सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही ऐसे अंदाज में बयान किया है कि बहुत सारे सवालात के जवाबात मिल जाते हैं। जैसा अहद नबवी में जंगों का जो तसव्वुर था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से जिहाद का तसव्वुर दुनिया के सामने पेश किया, उसको उन्होंने बहुत ही वजाहत के साथ पेश किया। उनकी बहुत ही मशहूर किताब है अहद नबवी के जंगी मैदान, और अंग्रेजी में वो किताब मौजूद है बैटल फील्ड्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो ये आपको मालूम है कि आज जबकि इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ दिया जा रहा है, आज जबकि इस्लाम को यानी ऐसे कत्ल खून के मजहब से जोड़ दिया जा रहा है, आज से 70 साल पहले डॉक्टर साहब ने एक मुदल्लिल किताब लिखकर दुनिया को बता दिया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमली कैसी थी। आज हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, बैनुल-अक़वामी कानून की बात करते हैं। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने अपनी तहकीक के जरिए साबित किया कि इंटरनेशनल लॉ का लफ्ज सबसे पहले आप देखते हैं कि इस्लामी तारीख के अंदर हमको मिलता है। इससे पहले कभी भी जो है ना इंटरनेशनल लॉ की बात नहीं की गई है। अंग्रेजी का एक कोटेशन मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने तहरीर किया एक मुकाम पर कि इंटरनेशनल लॉ के ताल्लुक से उन्होंने जो बात बयान की उसमें यह था कि इंटरनेशनल लॉ जो आज दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है उसकी वजाहत करते हुए उन्होंने अंग्रेजी में कहा, जिसको मैं तर्जुमा किया उर्दू में, कि कानून बैनुल ममालिक यानी इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा इल्म है जो मुसलमानों का रहीन मिन्नत है और मुसलमानों ही सबसे पहले इसको वजूद बख्शा। फिर आगे वो लिखते हैं
کہ جب مکہ معظمہ میں اسلام شروع ہوا تو ابتدا میں بہت سی عملی دشواریاں تھیں اور لوگ مختلف فرقوں میں اور مختلف قبیلوں میں نہ صرف بٹے ہوئے تھے بلکہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز پیش کی کہ دفاعی و عدالتی اغراض کے لیے اہل مدینہ اپنے آپ کو منظم کر لیں اور اپنے لیے ایک سردار منتخب کر لیں۔ چنانچہ آپ کی اس تجویز کو سارے لوگوں نے قبول کیا، جبکہ مدینہ میں مشرک بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب آگے لکھتے ہیں کہ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس اختلاف کے باوجود سارے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا سردار منتخب کیا، اور اس میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ ہر قبیلہ سردار کے حقوق اور اس کے فرائض کو بھی جانے گا، اور ایک دستاویز لکھ دی گئی جسے مملکت مدینہ کا دستور کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کتاب ان کی مشہور کتاب ہے اسلامی ریاست۔ اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ آج جو ہم انٹرنیشنل لا کی بات کر رہے ہیں، آج جو بین الاقوامی قانون کی بات کر رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں دیا۔ پھر اس کے بعد وہ یہ لکھتے ہیں کہ آج دنیا میں اقوام متحدہ قائم ہو گئی ہے، UN جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، لیکن یہ انٹرنیشنل ادارہ صحیح معنوں میں بین الاقوامی امن کو نہیں قائم کر سکا۔ کیوں؟ کہ جب تک کہ دو آزاد ممالک مل کر کسی ملک کی تائید نہیں کریں گے، وہ ملک UN کا رکن نہیں بن سکتا ہے، یہ اس کا قانون ہے۔ یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ اگر کوئی ملک امن پسند بھی ہے، لیکن جب تک کہ دو ممالک اس کی تائید نہیں کریں گے، اس کو جو ہے سو UN کی رکنیت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور ویٹو کا جو پاور ہے آپ جانتے ہیں، دنیا کے 5 ممالک کو حاصل ہے، اور یہ 5 ممالک کی پوری دنیا میں ہر معاملے کے ذمہ دار بنتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہاں پر ایک مقام پر لکھا ہے کہ آج جب کہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کی بات کی جاتی ہے، مجلس اقوام متحدہ کا رکن بننا ہر ملک کے لیے ممکن نہیں جب تک کہ 2 رکن ممالک اس کی سفارش نہ کریں اور اس کی ذمہ داری نہ لے کہ واقعی ایک متمدن ملک ہے۔ اس کے برعکس اسلامی قانون میں اس فرق اور امتیاز کی گنجائش نہیں کہ کوئی ملک مسلمانوں کے معیار کے قواعد پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔ یعنی جو بھی ملک پرامن ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھتے ہیں کہ حیات میں مدینہ میں جب ایک اسلامی مملکت قائم ہو گئی تو ہر وہ ملک جو امن چاہتا تھا، آپ نے اس کو اس معاہدے کے تحت اپنے قریب کر لیا، اور اس کی ضمانت دی گئی کہ وہاں پر کوئی خانہ جنگی نہیں ہوگی، وہاں پر کسی قسم کو اختلاف نہیں پیدا ہوگا۔ تو اس طریقے سے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ اتنے مقالے اور اتنی کتابیں آپ کو اس موضوع پر ملے گی کہ پھر کسی اور مصنف کی طرف دیکھنے یا اور کسی جو ہے مستشرق کی طرف دیکھنے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ آج کے دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ ہر ملک کا ایک تحریری دستور پایا جاتا ہے، دستور کو لکھ دیا گیا سوائے برٹین کے۔ برٹین میں آج بھی کوئی تحریری دستور نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی تحقیق کے ذریعے ثابت کیا آج دنیا میں جو دستور کی بات کی جا رہی ہے، آج جو کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز کو لکھ دینا چاہیے، یہ بات 14 صدیاں پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی طور پر دنیا کے سامنے بتا دیا۔ انٹروڈکشن ٹو اسلام ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے انگریزی کی، اس کے اندر دیکھیے انہوں نے کس قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ It is interesting as well as inspiring to note that the very first revelation received by the Prophet Muhammad of Islam, who was an unlettered person himself. دیکھیں کتنا بہترین اور لطیف جملہ انہوں نے استعمال کیا، unlettered person۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے رسول کو اگنورنٹ نہیں کہا، illiterate نہیں کہا، اردو میں جاہل یا گوار ہم جیسے کہتے ہیں، یہ الفاظ آپ نے استعمال نہیں کیے۔ آپ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور امی کا ترجمہ آپ نے کیا unlettered person۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ یہ unlettered person کا کارنامہ کیا تھا۔ جو آدمی قلم سے دور ہو، جو آدمی جو ہے نا کسی قسم کا وہاں پر کوئی جو ہے سو نظم نہ قائم ہو، ایسی جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ who was an unlettered person himself was the praise of the pen as a means of learning unknown things and as a grace of God۔ یہ آیات جو ہے سورہ علق کی اس کا ترجمہ ہے جس میں کہا گیا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی وہ نبی جو امی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی وحی کے ذریعے کہا کہ آپ قلم کے ذریعے وہ باتیں سیکھیے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں، ہم اس کا آپ پر وحی کے ذریعے آپ کو اس کی اطلاعیت کریں گے، علم دیں گے۔ پھر آگے دیکھیں کتنا زبردست جملہ ڈاکٹر حمید اللہ کا ملتا ہے اس کے اندر کہ when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam endowed his people with a statal organism created out of nothing, he promulgated a written constitution for this state which was a city state at first۔ تو ریٹن کانسٹیٹیوشن کا جو تصور ہے، تحریری دستور کا جو تصور ہے،
ایسے معاشرے میں اور ایسی مملکت میں دیر دراز نتھنگ، کچھ نہیں تھا مدینے کے اندر. آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو ہجرت کر کے آئے تو آپ کے ساتھ انصار تھے وہاں مدینے میں قیام کرنے والے، اور جو ساتھ آپ کا آئے تھے وہ مہاجر تھے، اور مہاجر تو اپنے جسم کے کپڑوں کے ساتھ آئے تھے، اور انصار کا معاملہ ایسا تھا کہ یہودیوں سے اور مشرکوں سے ان کی روزانہ جو ہے نا یعنی برسر پیکار رہتے تھے. ایسے ماحول کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک دستور دیا، اور وہ دستور کیسا تھا کہ after 10 years later the moment of the demise of founder extended over the whole of big Arabian Peninsula and the southern portion of the Iraq and Palestine. تو یہ تحریر دستور وہ تھا کہ جس کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں کہ پورے جزیرے نما کے اندر اس دستاویز کے ذریعے ایک ایسا امن قائم ہو گیا، اور ایک ایسا آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر محبت اور خلوص پیدا ہو گیا کہ پھر وہاں پر کوئی لڑائی جھگڑے کا تصور ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ڈاکٹر حمید اللہ نے عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو دنیا کے سامنے لایا ہے. آج ہمارے پاس بھی محفل کی یعنی سیرت کی محفلیں ہوتی ہے، میلاد کے جلسے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ وہاں شریک ہوں اور مقررین کو سنیں تو اکثر و بیشتر مقررین وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو عام طور پر مسلمانوں کو معلوم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک سپہ سالار کے، بحیثیت ایک ایڈمنسٹریٹر کے، اور بحیثیت ایک یعنی ساری انسانیت کے رہبر کے آپ نے جو کارنامے انجام دیے وہ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں. چنانچہ میں نے جو عنوان اس لیے لیا یہ عنوان کہ اس کے ذریعے سے آپ کو بتایا جائے کہ آج سے 60-70 سال پہلے جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی سہولتیں موجود نہیں تھی، لیکن ڈاکٹر حمید اللہ نے ایسے عنوانات پر ریسرچ کیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ڈاکٹریٹ کا جو پیپر ہے جس پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اس کا عنوان ہے عہد نبوی اور خلافت راشدہ میں اسلامی سفارتکاری. کہ آج سفارتکاری کتنی اہمیت ہے، فارن افیئرس کی کتنی اہمیت ہے. ہر کنٹری کا ایمبیسڈر ہمارے پاس رہتا ہے، اور ہمارا ایک ایمبیسڈر ہر ملک میں رہتا ہے، اور ہر ایک کے درمیان میں گڈ ریلیشنز ہونا چاہیے، کارڈیل ریلیشنز ہونا چاہیے. یہ باتیں ہر ملک کہتا ہے، لیکن عہد نبوی میں اور خلافت راشدہ میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے سفرا کا انتظام فرمایا تھا، کس طریقے سے مختلف ممالک میں سفیروں کو متعین کیا تھا، اور کس طریقے سے سربراہان مملکت سے تعلقات قائم کیے تھے، اگرچہ کہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، اگرچہ کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے. چنانچہ انہوں نے یہ جو پی ایچ ڈی کی ہے سوربان یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی فرانس منتقل ہونے کے بعد، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صرف پی ایچ ڈی کر کے خاموش نہیں بیٹھ گئے جیسا عام طور پر ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، اگر کوئی شخص پی ایچ ڈی کر لیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں علم کی آخری انتہا پر پہنچ گیا ہوں، اب مجھے کچھ پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب لوگ میرا احترام کریں کیونکہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں. لیکن ڈاکٹر حمید اللہ نے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پھر اس طریقے سے اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 95 سال عمر پائی ہے. ان کا انتقال ابھی حال میں ہوا ہے 2002 میں، 17 دسمبر 2002 کو وہ انتقال کر گئے، اور پیدائش ان کی ہے 19 فروری 1908. تو آپ دیکھتے ہیں کہ 94-95 سال کی یہ عمر انہوں نے کس طریقے سے گزاری. پورے محققین اس بات پر یعنی یہ ہے اتفاق کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے عین عہد جوانی میں علمی کام کا آغاز کیا، اور زندگی کے آخری لمحوں تک وہ یہ کام کرتے رہے ہیں. کبھی انہوں نے یہ اس معاملے میں جو ہے نا کسی قسم کی جو ہے سو یعنی آپ سہولت یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب انہوں نے آرام کیا کبھی، یا کوئی جو ہے سو اپنے آپ کو یعنی کسی معاملے میں ڈال لیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ 2-3 وجوہات ہے. سب سے پہلی بات، عام طور پر ہم جب تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو ہم بہت کم یہ دیکھتے ہیں ہم کس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس معاشرے کے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے کیا طریقے استعمال کرنا چاہیے. ڈاکٹر حمید اللہ کا یہ خاص ان کی یعنی انفرادیت رہی کہ وہ یورپ میں رہے تو انہوں نے یورپ کی تقریباً ساری زبانوں کو سیکھا. فرینچ انہوں نے سیکھا، انگریزی انہوں نے سیکھے، اطالوی زبان انہوں نے سیکھی، اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ جب وہ بستر پر فرش تھے ایسے وقت انہوں نے تھائی زبان بھی سیکھی ہے 25 سال کی عمر میں. جب ان کو معلوم ہوا کہ کچھ گروپس ایسے ہیں فرانس کے اندر جو اس زبان کے جاننے والے ہیں تو وہ بھی انہوں نے سیکھی. اور ہماری اپنی جو زبانیں ہیں اردو، فارسی، عربی، تو وہ تو بچپن سے اس پہ انہوں نے مہارت حاصل کر لی تھی. جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ ان کی دینی تعلیم جو کچھ ہوئی وہ جامعہ نظامیہ میں ہوئی ہے،
اور جامعہ نظامیہ اس دور میں کیسا تھا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. تو بہت بڑے بڑے جلیل القدر علماء اس وقت تھے وہاں موجود اور آج بھی ہیں، لیکن ایسے وہاں سے فرزند نہیں نکل رہے ہیں جس کو ہم سپوت کہہ سکیں حیدرآباد کے. تو یہ بہرحال ہمارا المیہ ہے. چنانچہ جامعہ نظامیہ سے انہوں نے دینی علم حاصل کیا. پھر عثمانیہ یونیورسٹی، اس دور کی عثمانیہ یونیورسٹی کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ کیسے کیسے گوہروں کو جمع کیا تھا، کیسے کیسے یعنی علم کے آفتاب اس وقت ہمارے یہاں کے میر عثمان علی خان صاحب نے جمع کیا اور یہاں پر اس کے ذریعے سے علوم و فنون کا ایک دریا بہا. نتیجہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے مختلف زبانیں سیکھ کر ان لوگوں کو مخاطب کیا جو اس زبان کو جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نفسیات کا یہ بہت اہم پہلو ہے کہ آدمی اس کی اپنی زبان میں بات کرے تو سامنے والا بڑا متاثر ہو جاتا ہے. کسی غیر مسلم سے آپ تیلگو میں بات کر کے دیکھیے، اسلام کی بات اس کے سامنے پیش کیجئے تو وہ اس کا دل کچھ نہ کچھ حد تک نام پڑ جاتا ہے. بجائے 1 گھنٹہ اردو میں ساری چیزیں بتانے کے، اس کو اگر 15 منٹ اگر آپ تیلگو میں بات کریں گے تو لازمی چیز ہے کہ اس پر بڑا اثر پڑ سکتا ہے. چنانچہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے. پھر تیسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جہاں ایک علمی آدمی تھے، کیونکہ کئی کتابیں انہوں نے لکھی، کئی مقالے انہوں نے لکھے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی خطبات دیے ہیں، کئی جگہ پر ان کے لیکچرز ہوئے. دنیا کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر انہوں نے جو ہے نا مختلف عنوانات پر لیکچر دیے، اور خاص طور پر پاکستان میں اسلامی یونیورسٹی جو ہے بھاولپور، وہاں پر انہوں نے جو خطبات دیے، خطبات بھاولپور کے نام سے موجود ہے. حیدرآباد میں وہ کتاب آپ کو دستیاب ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کتاب کے اندر انہوں نے اسلام کے ایسے عنوانات پر بحث کی ہے جو آج کی ضرورت ہے، آج کے تقاضوں کی تکمیل کرتی ہے. چنانچہ خطبات بھاولپور جس کے ذریعے دلوں کو وہ گرماتے رہے ہیں. پھر تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جب کسی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو دل کے کسی نہ کسی کونے میں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، حکومت مجھے کچھ نواز دے، یا دوست احباب میری کوئی تہنیت کر دے. یہ انسانی فطرت جس کو ایگوئزم بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر حمید اللہ کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے 95 سال یہ شخص محنت کیا ہے. ایک مورخ نے لکھا کہ یہ ایک مرد درویش تھے، یعنی ان کو دنیا کی شہرت سے، جاہ طلبی سے اور کسی صلہ اور تمنا یا کوئی ستائش کی کوئی پرواہ نہیں تھی. چنانچہ جب فیصل ایوارڈ کا اعلان ہوا 1994 کے اندر اور سعودی کا ایک نمائندہ گیا باضابطہ اور کہا کہ آپ کی بڑی خدمات ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو اس وقت یہ ایوارڈ دیا جائے گا، تو اس وقت ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جو جملے استعمال کیے وہ بڑے ہمارے لیے کارآمد ہے. انہوں نے جو بات کہی تھی وہ بات یہ کہی تھی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، ان کے الفاظ میں ہے کہ میں دنیا کے اجر کا طالب نہیں، آخرت کا طالب ہوں. اتنا خدمات انجام دینے کے باوجود، اور سعودی حکومت کا جو ایوارڈ ہے وہ کوئی یعنی معمولی شخصیت کو نہیں دیا جاتا ہے. لازمی چیز ہے کہ ساری ان کی خدمات ان لوگوں کے سامنے موجود تھی، اور اگر وہ ایوارڈ لیتے بھی تو کوئی اس میں قباحت کی بات نہیں تھی. یقیناً وہ ایوارڈ کی عزت بڑھ جاتی، اس کی توقیر بڑھ جاتی تھی. لیکن ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا کہ میں ایسا کوئی ایوارڈ لینا نہیں چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں جو کچھ بھی خدمت انجام دے رہا ہوں وہ آخرت کے اجر کے لیے کر رہا ہوں. اور جب انسان آخرت کے اجر کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے تو لازمی چیز ہے کہ وہاں پر اس کے لیے کوئی جو ہے نا دنیاوی اقتدار یا دنیا کی نعمتیں یا دنیا کی خواہشات اس کے لیے کوئی کام نہیں آ سکتی ہیں. ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ کو آپ مجدد سیرت کہہ سکتے ہیں، یعنی سیرت نگاری کے اندر 20th سینچری میں 20ویں صدی میں ایسا سیرت نگار نہیں ملے گا جیسا کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا تحقیقی کام ہے. سیرت النبی پہ بہت سی کتابیں آئیں اور بڑے بڑی اکابر شخصیتوں نے کتابیں لکھی ہے، علمی شخصیتوں نے اس پر جو قلم اٹھایا ہے. ان کی خدمات سے ہم انکار نہیں کر سکتے، نہ ان کو فراموش کر سکتے ہیں. لیکن جس اچھوتے انداز میں اور جس منفرد انداز میں ڈاکٹر حمید اللہ نے سیرت نگاری کا فریضہ انجام دیا، مورخین نے لکھا کہ ڈاکٹر حمید اللہ کو اس موضوع پر مجدد کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا ہم مجدد الفسانی کہتے ہیں. اللہ کی یہ مشیت ہوتی ہے، ہر سال میں اللہ تعالیٰ اپنی دین کی حفاظت کے لیے ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے. قوم جب گمراہی کی طرف آ جاتی ہے، قوم میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک نیک بندے کو پیدا کرتا ہے. دنیا اس کو سمجھے نہ سمجھے ایک الگ بات ہے، لیکن وہ مجدد اپنا کام کر کے چلے جاتا ہے، بعد میں لوگ اس کی قدر کرتے ہیں. اس کا ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ آج دہلی میں انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے ڈاکٹر حمید اللہ کے نام پر 17 اور 18 فروری کو، اور دنیا کے کونے کونے سے لوگوں کو وہاں پر بلایا جا رہا ہے. تو یہ
کبھی جو ہے نا تصور نہیں کر سکتے تھے لوگ کہ صاحب دنیا میں ایک نہیں شخص بالکل دبلے پتلے تھے، آپ جانتے ہیں، اور آخری دنوں میں تو لوگوں نے بتایا کہ وہ سن رہے بھی کم تھے اور زیادہ بات چیت بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود تبلیغ کا جو کام ہے اور اسلام کی اشاعت کا کام ہے وہ آخری وقت تک انجام دیتے رہے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے علاوہ خود قرآن مجید کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا، مکمل ترجمہ قرآن مجید کا انہوں نے کیا، جو 1959 میں شائع ہوا پہلی مرتبہ، اور اس کے بعد مسلسل اس کی اشاعت کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف لوگ اس سے جو ہے نا فیضیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر تیسری طرف انہوں نے سیرت نبی پر کئی کتابیں لکھی، مختصر کتابوں سے لے کر ضخیم کتابیں بھی ہمارے کو ان کے سامنے ملتی ہے۔ میں چند ایک کوٹیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کے تعلق سے جو بات انہوں نے بیان کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ سیاست کا جو لفظ بہت ہی آلودہ ہو گیا ہے، بڑا ہی پرورٹڈ ہو گیا ہے، لوگ یہ سمجھنے لگے کہ صاحب سیاست بہت ہی گندی چیز ہے اور ہم کو اس میں نہیں جانا چاہیے، اور بعض سیاستدانوں کو دیکھ کر ہمارا یہ جو تصور ہے وہ ایک حقیقت بھی بن جا رہا ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کیسی تھی، آپ کی اسٹریٹجی کیسی تھی؟ آپ نے ایک مستقل کتاب ڈاکٹر حمید اللہ کی آپ پڑھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، میں ان ساری باتوں کو تو نہیں بیان کر سکتا ہوں، آپ نے کیا لکھا دیکھیے۔ آپ نے کہا کہ نبی دنیا اور دنیاوی اقتدار کا طالب نہیں ہوتا، اس کے باوجود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مملکت قائم کرتے ہیں اور اس مملکت کے حاکم حالہ کی حیثیت سے حکومت بھی فرماتے ہیں، اور پھر یہ مشکل ترین کام ایک ایسے دور میں انجام پایا جبکہ عرب کے معاشرے میں کسی قسم کا کوئی تہذیب و تمدن نہیں پایا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نظم نسق چھوڑا کہ وہ آپ کے بعد صدیوں تک چلتا رہا، اور بنی آدم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام جہاں بانی سے آج نہیں قیامت تک فائدہ اٹھاتے رہے گی۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس قسم کا جہاں بانی کا نظام آپ نے قائم فرمایا، کس قسم سے اسٹیٹ کے پاورز کو آپ نے بیان کیا، کس طریقے سے سٹیزنز کے آپ جو ہے نا حقوق کو بیان کیا گیا، ان کے کیا رائٹس ہو سکتے ہیں اس کو کس طریقے سے بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اقتدار حاصل ہوا، جب قوت حاصل ہوئی، جب فتح مندی کا دور شروع ہوا، تو ڈاکٹر حمید اللہ نے کس بہترین انداز میں ایک فاتح کے کردار کو دنیا کے سامنے رکھا۔ آج دنیا میں جنگیں ہوتی ہے، کوئی کسی کو فتح ہوتی ہے اور کوئی مفتوح ہو جاتا ہے، اور جو مفتوح ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے ہمارے سامنے ہے کہ اس کو جو ہے سو اس کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اس کے املاک پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، اس کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد، جبکہ دیکھتے ہیں کہ آپ جن ماحول میں دنیا میں تشریف لائے تھے وہاں تو انتقام در انتقام کا دور چل رہا تھا، قتل و غارت گیری کا دور چل رہا تھا، قبیلوں کے درمیان میں آپس میں خاندانی دشمنیاں چلتی تھی، لیکن جب فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح فرمایا، تو اس کے بعد آپ نے کس طریقے سے عفو و درگزر کو عام کیا، ٹالرنس کو عام کیا، لوگوں کے اندر صلہ رحمی کا جذبہ پیدا کیا۔ لوگوں کے جذبات بہت امڑے ہوئے تھے، لوگ انتقام لینا چاہتے تھے، لوگ جو ہے نا چاہتے تھے کہ صاحب ہم فلاں شخص کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ کریں گے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو بیان کر کے ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں 21 سال کی کشاکش کے بعد مکے پر اسلامی فتح کا قبضہ ہو گیا، اور یہ جوہری بم سے زیادہ بے بس کر دینے والا واقعہ تھا۔ دیکھیں کتنا زبردست جملہ ہے، جو کام بموں سے نہیں ہو سکتا ہے، جو کام انسانوں کے قتل کرنے سے نہیں ہو سکتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے اور اپنے بلند کردار کے ذریعے دنیا کے سامنے کیسا رکھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اہل مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آگے لکھتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ، انتقام لیتے تو جذبے درندگی کی بے شک تسکین ہوتی، یعنی اگر چاہے تو انتقام لے سکتے تھے آپ، 10,000 صحابہ کرام کی فوج آپ کے ساتھ تھی، لیکن آپ نے انتقام نہیں لیا، اور جس کے نتیجے میں جسم لا تصریف کی صدا سے دل پگھل گئے، جسم شرم سے پسینہ پسینہ ہو گئے۔ کاش کوئی ایزن ہاور، کوئی اسٹالن، کوئی میک آرتھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کی توفیق پاتا اور انسانوں کو امن و چین عطا کرتا۔ دیکھیں کتنا زبردست انہوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ آج دنیا میں ہم
اسٹالن کی بات کر رہے ہیں، آج چرچل کی بات کی جاتی ہے، آج دوسرے اور لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ڈاکٹر حمید اللہ نے ان ساری تاریخ ساز شخصیتوں کے نام کوٹ کر کے کہا کہ یہ سب لوگ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اختیار کر لیتے تو آج دنیا میں امن قائم ہو جاتا، انسانیت کو چین مل جاتا، لیکن آج امن قائم نہیں ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا ایک صدر ایک محدود مدت کے لیے منتخب ہوا ہے، تو اس نے کس قسم کے سخت پابندیاں لگا دی ہیں، کس قسم کے سخت قوانین کو وہ نافذ کرا اپنے ملک کے اندر، اور کس طریقے سے انسانوں کو جو ہے نا اپنے ملک میں داخل ہونے یا ان کو وہاں پر روزگار دینے سے انکار کیا جا رہا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست ہم کو اس طرف متوجہ کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے ڈاکٹر حمید اللہ نے بہت سے موضوعات پر یہاں پر گفتگو کی ہے۔ میں ان سارے موضوعات پر بغیر بغیر اور دو تین باتوں کی طرف آپ کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ تھی، جیسا کہ میں نے کہا آپ سے، کہ ڈاکٹر حمید اللہ کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مستشرقین کی، جو مغربی مفکرین ہیں، جو رائٹرز ہیں، ان کی غلط فہمیوں اور ان کے دانستہ پروپیگنڈے کی دلائل کے ذریعے تردید کی ہے۔ آج بھی آپ کے سامنے بہت سے لوگ بہت کچھ لکھ رہے ہیں۔ سلمان رشدی نے کچھ بکواس کر دی، تسلیمہ نسرین کی کچھ باتیں ہمارے سامنے آ گئی، اور ایک نیا شوشہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، ایک نئی پیداوار ہوئی ہے جس کو امپورٹ کیا گیا کینیڈا سے، طارق فتح، اور اس طریقے سے اس کے ڈسکشن آ رہے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیے، کیا ان اسلام دشمن ذہنیت رکھنے والوں کا ہمارے پاس کوئی ایسا تھنک ٹینک ہے، کوئی ایسا علمی طبقہ حلقہ ہے جو ان لوگوں کا جواب ان کے سوالوں کو رد کرتے ہوئے دیا جا سکے؟ ہم 1 گھنٹہ تقریر تو کر سکتے سیرت پر، لیکن طارق فتح کے ہر جواب کا جس انداز میں وہ سوال کر رہا ہے، اس کا ہم مدلل جواب دینے کے موقف میں امت کا ایک بہت کم طبقہ ہے، پڑھے لکھے بہت ہے، لیکن جس انداز میں اسلام کو پیش کرنا چاہیے اور اس پروپیگنڈے کو غلط ثابت کرنا چاہیے، اس کی کمی ہم محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک رائٹر لکھتے ہیں حمید اللہ صاحب کے تعلق سے کہ انہوں نے ان سارے پروپیگنڈے کی تردید کی، اور اس طریقے سے تردید کی کہ معاندین کا مقابلہ انہی کے ہتھیاروں سے لاس کر کیا۔ دشمن کا مقابلہ آپ دشمن کے ہتھیار کے ذریعے سے ہی کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص آپ پر بندوق تان دے اور آپ پتھر اٹھا کر مارنے کی کوشش کریں گے تو آپ جواب نہیں دے سکتے۔ آج اسلام کے تعلق سے اور مسلمانوں کے تعلق سے یہی ہو رہا ہے کہ باطل طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں بہت ہی گہرائی کے ساتھ اور بہت ہی گہرائی کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کر رہی ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک غلط انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور امت کا ایک بڑا طبقہ اس کے صحیح انداز میں جواب نہیں دے سکتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر حمید اللہ نے اس طریقے سے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ پھر ڈاکٹر حمید اللہ کا یعنی اہم ترین جو ان کا علمی کارنامہ وہ یہ ہے کہ مختلف قسم کے معاہدات کو انہوں نے جمع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کیا معاہدہ کیا تھا، اہل مدینہ سے کیا معاہدہ کیا تھا، وہ سارے معاہدات کو انہوں نے کتابوں کی شکل میں جمع کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور پھر ایک اہم کارنامہ مکتوبات نبوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ہیں مختلف بادشاہوں کو اور مختلف حکمرانوں کو اور مختلف قبیلوں کے سردار کو، وہ سارے خطوط جمع کیے ہیں۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ مجھے وہ یورپ کے کسی شہر میں لیکچر دے رہے تھے، ان کو یہ معلوم ہوا کہ نجاشی کو جو خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے اس کی کاپی ہے، کہاں پر ہے؟ جامع عثمانیہ کسی مجلے میں موجود ہے۔ چنانچہ انہوں نے ربط پیدا کیا وہاں سے، اور اس کے بعد وہ عیسائی سے ملاقات کی، اس نے اس نقل کو دیا، پھر انہوں نے اس کو ٹیلی کیا، اور اس کے بعد تحقیق کرتے کرتے اس مقام تک پہنچے کہ وہ اصل کو وہ حاصل کیے۔ چنانچہ ان کی کتابوں میں مکتوب موجود ہے کہ نجاشی کو جو خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا اور اسلام کی دعوت جس انداز میں انہوں نے دی تھی، وہ ساری باتیں آئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا۔ نجاشی نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی ہے۔ یہ باتیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر حمید اللہ کے ریسرچ سے ہم کو معلوم ہوئی ہیں۔ عام سیرت کی کتابیں پڑھنے سے یہ باتیں ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تعلق سے ڈاکٹر حمید اللہ نے بہت ہی علمی بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ کس طریقے کا معاملہ وہاں پر موجود تھا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع کو انہوں نے کیا کہا؟ یہ انسانیت کا منشور اعظم ہے، اٹ از دا چارٹر آف دی ہیومینٹی، یعنی یہ ایسا منشور ہے کہ اگر پوری دنیا خطبہ حجۃ الوداع پر عمل کر لے تو دنیا میں جنگ کا تصور ختم ہو جائے گا۔
ہتھیاروں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ انہوں نے مختلف کتابوں اپنی سیرت کی پورے حجۃ الوداع کو عنوان دے دیا ہے، انگریزی ہو، اردو ہو یا عربی ہو، ہر کتاب، ان کو عربی بھی آتی تھی، انگریزی بھی آتی تھی، فرینچ بھی آتی تھی، لہٰذا ان کی کئی کتابیں تو انگریزی میں ہیں، اردو میں بہت کم کتابیں ہم کو ملتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے عنوان اس کا ترجمہ کیا، اور ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مساوات کو قائم کیا، اور کس طریقے سے انہوں نے دنیا میں امن کو قائم کیا۔ چنانچہ منشور اعظم یعنی خطبہ حجۃ الوداع پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ فاران کی چوٹیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت الہ، وحدت آدم اور احترام انسانیت کی جو صدا بلند کی تھی، اس کی معنویت اس طرح ہے کہ عہد نبوی کے آغاز پر دیکھیں جملے ان کے کتنے شاندار جملے ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب اردو میں پی ایچ ڈی ہو تو اچھا جملہ استعمال کر سکتے ہیں، اردو کتنی بہترین انہوں نے استعمال کی ہے، الفاظ کی ترکیب دیکھیں کتنی ہے، اور پھر تاریخ کو دیکھیں آپ، یعنی مختصر جملوں میں پوری تاریخ کو انہوں نے دہرا دیا۔ میں کوٹیشن پڑھتا ہوں، عہد نبوی کے آغاز پر دنیا میں بڑی بڑی متمدن سلطنتیں موجود تھی، مدائن کے ایرانی، قسطنطنیہ کے بزنی تھی، اور چین یہ دنیا کے 3 بڑے ممالک تھے۔ انسانی دماغ اہرمان مصر بھی بنا چکا تھا، ایلورا اور اجنتا بھی وجود میں آ چکے تھے، توریت کی گرمی بھی موجود تھی، زبور کی شاعری بھی تھی، انجیل کی نرمی بھی تھی، وید کی جات پات کی تقسیم انگیزی کا انسان تجربہ کر چکا تھا۔ انسان کنفیوشس کی تعلیم کے مطابق 101 پشت تک کی رشتہ داری کو یاد رکھنے کی کوشش کر چکا تھا۔ کوٹلیا کی ارتھ شاستر بھی لکھی جا چکی تھی، اور ارسطو کی پالیٹکس بھی۔ مہابھارت اور رامائن کے اشلوک بھی مشہور ہو گئے تھے۔ غرض مذہب، فنون لطیفہ، تعمیرات، ادبیات، سیاسیات، صناعی وغیرہ ہر شعبے میں انسان ان مدارج تک پہنچ چکا تھا کہ ان کی عظمت آج بھی کسی کے سامنے کم نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد انہوں نے ڈیش دیا، لکھا لیکن ان ذہنی کمالات کے ساتھ روحانی زوالات بھی کم نہیں تھے، یعنی انسان مادی طور پر ترقی کر چکا تھا، مختلف مذہبی اوتار اس کے سامنے تھے، مختلف فلسفی اس کے سامنے تھے، ارسطو کی پالیٹکس تھی، کوٹلیا کی ارتھ شاستر تھی جس کو اسٹیٹ کرافٹ ہم کہتے ہیں۔ ہندوستان میں کوٹلیا کا بڑا مقام ہے، اور انہوں نے جو سیاست کی جو کتابیں لکھی ہے آج کے سیاستدان اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں موجود تھی، لیکن ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں انسان کی اس ساری ترقی کے باوجود انسان کیا تھا؟ ذہنی یعنی روحانی زوال کا شکار تھا۔ کس لیے تھا؟ اس کی دلیل دیتے ہیں، ایرانیوں کو اپنے گورے رنگ پر اتنا ناز تھا کہ حبشیوں اور ہندوؤں کو وہ کوے کہا کرتے تھے، عربوں کو اپنی زبان دانی پر اتنا فخر تھا، اپنے سوا ساری دنیا کو گونگا سمجھتے تھے۔ ایسی دیگر حالات میں جبکہ اختلاف رنگ و زبان نے انسانیت کو شرمسار کر دیا تھا، اور تعصب اور اناٹ کی فضا نے وحدت آدم اور احترام انسانیت کے جذبے کو انسانی ذہن و فکر سے نکال کر حیوانیت کے مقام پر پہنچا دیا تھا، ایسے وقت ان کے الفاظ ہیں یہ، ایسے وقت کوہ صفا سے یہ پیغام ربانی کی صدا بلند ہوئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورہ الحجرات آیت 13۔ اے انسانوں، ہم تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کرتے ہیں اور تمہیں قبیلوں میں بانٹتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ خدا کے نزدیک تم میں سب سے معزز تو وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور خدا ترس ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ لکھتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اس شعر کی بھی انہوں نے تشریح کی۔ کیا تشریح کی؟ خاندان غلامان قانوادوں، مملکت کی ممالک کی حکمرانی سے کسی کو کبھی آر نہ ہوا۔ کیوں؟ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ غلام زید اور غلام زادہ اسامہ کے تحت بھی صدیق اور فاروق، سیف اللہ اور اسد اللہ کو کبھی اپنی جو ہے نا یعنی ہتک محسوس نہیں ہونے کی تعلیم دی گئی تھی۔ آپ دیکھ کتنا بڑا جملہ ہے۔ حضرت زید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اور ان کے بیٹے کون؟ اسامہ بن زید، ان کے بیٹے، ان کا تعلق یعنی حبش سے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ یعنی مطلب دوسرے ملک سے آئے ہوئے تھے اور غلام تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق جو شرفائے مکہ میں شمار کیے جاتے تھے، عمر فاروق جو ایک بڑے جلیل القدر شخصیت کا نام تھا، وہ لوگ بھی حضرت زید کے سامنے یا اسامہ بن زید کے سامنے کبھی یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارا مقام تم سے بڑا ہے۔
ہم تم سے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ رسول نے ان کو اس بات کی تعلیم دے چکی تھی کہ سب انسان برابر ہے، تقوی کی بنیاد پر انسانوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ لکھتے ہیں انسانوں کی اصولی اور فطری مساوات اور پرہیزگاری کی اکتسابی فضیلت اور برتری کے نئے نظریے نے وہ تمام مصنوعی اور انسان ساز بت ملیامیٹ کر دیے جو اب بھی غیر اسلامی سماجوں میں موجود اور انسانوں میں نہ ختم ہونے والی اور فتنہ انگیزی پیدا کر رہے ہیں۔ کہ انہوں نے کہا کہ آج بھی یہ فتنہ انگیزی ہے، آج بھی مختلف لوگوں کے درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس قسم سے جو ہے سو لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں آج ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پھر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا جو کارنامہ رہا وہ یہ کہ انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ اسلام کی آمد کے بعد سارے فرضی امتیازات کو ختم کر دیا گیا، سارے مصنوعی امتیازات کو ختم کر دیا گیا، کسی پر کوئی فوقیت نہیں رکھی گئی ہے۔ چنانچہ وہ ایک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عہد نبوی میں چونکہ نظریات اور نظار میں فرق نہیں ہوتا تھا، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آقا و غلام، قریشی اور غیر قریشی، عربی و عجمی، حبشی، رومی اور ایرانی ایک ہی صف میں شانہ بشانہ نظر آتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی سیاست کو آپ کے جانشینوں نے، یعنی آپ کے خلفاء نے، آپ کے جانشینوں نے پوری وفاداری سے جاری رکھا اور پھر اسلام اور مساوات لازم و مظلوم سمجھے جانے لگے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ ایکوالٹی کی بات ہو رہی ہے اور مساوات، آزادی کی بات کی جا رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا اور جو اسٹیٹ کو تشکیل دیا اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب کو ایک صف میں لا کر آپ نے کھڑے کر دیا، کوئی قریشی اور کوئی غیر قریشی، کوئی عربی اور کوئی عجمی، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ اور پھر بعد میں خلفائے راشدین نے بھی اس کو اسی طریقے سے عملی طور پر جاری رکھا ہے۔ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ ان ساری باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ آخری جملے جو میں کہتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، چونکہ نماز مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے۔ آج اہل اسلام بعض مرتبہ غصے میں آ کر، بعض مرتبہ حالات کا شکار ہو کر دوسرے مذہب کے لوگوں پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کے خداؤں کو برا کہتے ہیں اور ان کے رسم و رواج کے تعلق سے غلط بیانی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی مصیبتیں آئی، اتنے ابتلا آئے، لیکن اس کے باوجود آپ لکھتے ہیں کہ رسول عربی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دنیا کے دیگر مذاہب جھوٹے یا ان کے ماننے والے جہنمی ہیں۔ دیکھیے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا ہر مذہب سچا اور خدا کی طرف لے جانے والا ہے، بشرطے کہ اس مذہب کی ابتدائی اصلیت میں غلط رسوم و رواج سے حذف و اضافے نہ ہوئے ہوں، اور یہ کہ دنیا کا کوئی ملک اور کوئی امت ایسی نہیں جہاں خدا کے پیغمبر نہ آئے ہوں اور سچا مذہب نہ پھیلا چکے ہوں۔ یہ ڈاکٹر حمید اللہ کی زندگی کی پوری تحقیق ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو یا اپنے پیغمبروں کو نہ بھیجا ہو، ان تک ہدایت کی بات نہ گئی ہو۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں 1,24,000 جو کچھ انبیاء ہیں وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں آئے ہیں، البتہ ان کی تعلیمات کو ان کے ماننے والوں نے مسخ کر دیا، اس کا مس انٹرپریٹیشن کیا گیا، اس کو غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ اہل اسلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کو پیش کرے۔ چنانچہ ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی جو 95 سال کی زندگی علمی میدان میں صرف کی، تحقیق کے میدان میں صرف کی اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ جیسا کہ میں نے کہا ایک دن میں 100 لوگ اسلام قبول کرتے رہے۔ انہوں نے جو بات دنیا کے سامنے رکھی ہوئی تھی کہ ان الدین عند الاسلام، وہ لکھتے ہیں کہ اسلام ایک دین فطرت ہے اور اللہ کے پاس جو قبول ہونے والا دین ہے وہ ان الدین اسلام ہے۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ اہل ایمان ان الدین عند الاسلام کی صدا کو لے کر چلیں گے تو سلیم الفطرت افراد، نیک افراد، سچائی کی طرف آنے والے افراد اس دعوت پر لبیک کہیں گے۔ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات دنیا میں امن کو قائم کر سکتی ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ڈاکٹر حمید اللہ نے جو علمی ورثہ چھوڑا ہے، آج ہم جائیداد کی بات کرتے ہیں، دادا نے کیا چھوڑا، والد نے کیا چھوڑا، اور اس میں انٹرنیشنل شخصیتوں کو بلایا جائے۔ 4 صدیوں کے دوران جو علمی کارنامے انجام دیے ہیں دنیا کے دیگر علاقوں کے مسلمان اس کا آج بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کوئی مسابقت کی بات نہیں کر رہے، ہم کوئی مقابلے کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہم کو اپنے لوگوں کی قدر کرنا چاہیے۔ میں سر سید کے ایک جملے پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سر سید علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جو قوم اپنے اسلاف کے کارناموں کو فراموش کر دیتی ہے اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔
لہٰذا ہم اپنے محسنوں کی یاد تازہ کریں، ان کے علمی کارنامہ کو بنائے کریں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہے، گلاب کو کسی نام سے پکاریے وہ گلاب ہی رہے گا۔ ابتدا میں محترم عمر علی خان صاحب جن کی دینی کاموں میں بہت خدمات ہیں، انہوں نے تعارف اس طرح سے کرایا کہ سید بھی تھے، پھر اس کے علاوہ یہ مقرر صاحب سید بھی ہیں، اسلام بھی نام ہے اور دین بھی ہے اس میں، اور مجاہد بھی ہے۔ تو جو کچھ انہوں نے خطاب میں فرمایا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ کچھ روشنی ڈالنے کے قابل نہیں ہوں، اس وجہ سے کہ آپ خود اندازہ کیے ہوں گے کہ ہم نے کیسے اسکالر کو کھویا ہے۔ خیر، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ ایسے اسکالر کو بین الاقوامی فیلڈ میں رکھا جائے۔ شاید وہ حیدرآباد میں ہوتے تو ان کی خدمات اتنی زیادہ روشن نہیں ہوتی۔ یورپ میں جو ہے حقیقت میں ایسے مقرر، ایسے مبلغ اور ایسے سیاس کی ضرورت تھی جس نے یہ 4 چاند لگائے تاریخ اسلام کو۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج تعداد کافی ہے، اور ابھی ہمارے محترم نے اعلان کیا ہے کہ مکہ مسجد میں ہیں۔ مکہ مسجد میں شروع کرنے کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ پرانے شہر میں افسوس اس بات کا رہا کہ وہاں پر اتنے جرائم ہوتے ہیں کہ وہ جرائم اردو اخبارات کا ہی نہیں بلکہ تیلگو، انگلش، دیگر زبانوں کے اخبارات میں بھی نمایاں طور پہ آتے ہیں۔ اور اس جرائم میں اسلام نے جتنے خبیثانہ جرائم معلوم کیے، یعنی بتائے ہیں، وہ سب اس میں شامل رہتے ہیں۔ قتل، خون، غارت گری، چوری، ڈاکہ، زنا، کیا کیا کہوں گا۔ اور پھر یہ بھی آپ نے سن لیا ہوگا کہ پولیس کے ایک عہدیدار نے آپریشن چبوترا کے نام سے چلایا، جس میں سب مسلمان بچے۔ جو کام ہم کو کرنا چاہیے پولیس کر رہی ہے۔ ان کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ چبوترا کی یہ مناسب نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے، یہ اس طریقے سے آپ کے مذہب کی بدنامی ہوتی ہے، غیر مسلم سمجھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک دور آیا جس کے اندر وہ ہوا کہ ایسے فلم دکھائے گئے جن کو بلو فلم کہتے ہیں شاید، وہ بلو فلم دکھانے کے لیے بعض بچوں نے اپنے پاس دکانیں چلائیں، اور وہ بلو فلمز کے لیے پولیس نے جب احاطہ کیا تو ان کو پکڑ کر ان کے والدین کے پاس لے گئے کہ دیکھیے آپ کے بچے کی خدمات، نام مسلمان ہیں اور یہ دیکھیے بلو فلم جو ہے بچوں کو جمع کرتے ہیں۔ تو میں خاص طور پہ اس کا ریفرنس اس بات سے دے رہا ہوں، یہ محافل جب یہاں کامیابی سے چل رہے ہیں اتنے سالوں سے، تو میں نے سوچا کہ وہاں کے بچوں کو یہ عذر ہو سکتا ہے کہ ہم حیدرآباد عالیہ مسجد میں آنے میں ہمارے لیے مشکل ہے، یہ وہ سوچ کر نہیں آتے۔ کبھی بارش، کبھی کرفیو، کبھی تہوار، نہیں آتے، لہذا وہاں پر شروع کیا جائے۔ تو مکہ مسجد مسلم ایجوکیشن، مکہ مسجد سوسائٹی ایک ہے محافل، اس مکہ مسجد سوسائٹی کا مجھے صدر ہونے کا شرف حاصل ہے، تو میں نے اس کا آغاز کر دیا، اور اللہ کے فضل سے 2 عنوانات سے، تاریخ اسلام کے عنوان سے بھی اور شریعت انفارمیشن کے عنوان سے بھی یہ محافل وہاں پر چل رہے ہیں۔ آخری بات، چونکہ اذان کا وقت قریب ہو رہا ہے، میں یہ کہہ کے آپ سے وہ رخصت لیتا ہوں کہ ہمارے ایک ایسے درد مند نے، پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ یہ کہا کہ صاحب یہ آپ کلیہ میں گڑ پھوڑ رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، سب کلیہ میں گڑ پھوڑنے کے مماثل ہے، تو کیا کرنا؟ تو بولے آپ ویب سائٹ ہونا، تو بولے ہم پیسے کہاں سے لائیں گے؟ تو وہ خود اکیلے ویب سائٹ لگایا، اور آج یہ ویب سائٹ دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے، مگر پرانے شہر میں نہیں دیکھا جا رہا۔ شاید میں نہیں کہتا نئے شہر کی بات،
مگر پرانے شہر میں تو بہت انخواہ ہے، لہذا کوشش کیجیے کہ وہاں آپ کے اثرات ہوں تو ان کو آپ ذرا راغب کریں اور ان سے کہیں کہ صاحب یہ بچوں کو دکھائیے، فیملی کو دکھائیے. یہ ایک دن لگتا ہے، آج رات میں نہیں، کل سے پھر آپ کو آج رات میں لوڈ ہوتا ہے یہ، پھر دوسرے دن سے. اور یہ دیکھنے والوں میں ہم بھی ہیں. جب سعودی عرب جاتے ہیں، بیرون ممالک جاتے ہیں، افتخار صاحب ہیں جنہوں نے اس کا اہتمام کیا. امریکہ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں مجھ سے کیا ہوا صاحب، آپ کا دیر ہو گئی اس کی. بہرحال توجہ فرمائیے، چونکہ دعا ہو چکی ہے. میں گزارش کروں گا کہ آئندہ محافل کے بارے میں اب شرکت